اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، پھر سے ایک مرتبہ ٹھاگ انجینئر مرزا کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں کہ اس کے اسٹوڈنٹس کو چند باتیں ذہن نشین کرا دی جائے۔ ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں انجینئر مرزا کے حوالے سے اس کے نقلی دعووں اور فتنے آپ کے سامنے ان کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ اس کے نقلی دعووں کے رد میں ہم آپ کو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی نسبت سے لکھی ہوئی ہیں، جن کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ سرے سے جاہل طبقہ انکاری نہیں ہے صرف، بلکہ یہ پر اعتماد انکاری ہے۔ بہرحال ہم ان باتوں پر غور کریں گے جس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کلٹ چلتا کیسے ہے، اور اس کلٹ کا لیڈر انجینئر مرزا وہ کس طرز عمل پر ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ اولا میں آپ کو کہہ دوں، یہ لا علم شخص نام نہاد اسلامک اسکالر ہے، جس نے کہیں سے بھی علم نہیں سیکھا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ 1977 میں اس کی پیدائش ہوئی، اس سے لے کر 2007 تک یہ جو ہے بریلوی رہا، پھر اس کے بعد 2008 تک کے کچھ عرصے میں یہ جو ہے دیوبندی رہا اور اہل حدیث بھی رہا۔ اس کے بعد اس نے جو ہے پکا جس کو یہ کہتا ہے خود پکا یہ رافضی بن گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ مکمل طور پر رافضی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ انکار کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا فرد مانتا ہے، پر یہ اصولاً اور جو اس کی جو ہے کام ہے، جو یہ زبان سے کبھی کبھار بک دیتا ہے الفاظ، اور اس کی نشانیاں اور اس کی علامات جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو رافضی ثابت کرتی ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اب اس کے حوالے سے بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ ایسا آدمی ہے جس نے مکمل طور پر تمام مکتبہ فکر کے تھوکے ہوئے کو چاٹا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ علماء دیوبند کے خلاف جو باتیں کہتا ہے وہ اہل تشیع یا بریلوی حضرات یا اہل حدیث حضرات نے جو ہے دیوبندیوں کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں پہلے ہی سے، اس کی اپنی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے۔ پھر یہ بریلوی حضرات کے اوپر جو الزامات لگاتا ہے وہ پہلے ہی سے کتابوں کے اندر جو ہے درج ہیں، چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں نے بریلویوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں یا اہل حدیث حضرات نے جو ہے الزام لگائے ہیں۔ پھر یہ اہل حدیث حضرات کے اوپر الزامات تو بہت کم لگاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے، تو اپنے آپ کو چونکہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ، ایسے مکتبہ فکر کے ساتھ جو ہے لگائے رکھنا چاہتا ہے جس کے اوپر مکمل طور پر کوئی صریح جو ہے عقیدے کے خلاف باتوں کا الزام نہ ہو کہ ان لوگوں کا عقیدہ بالکل سرے سے جو ہے قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے اب اہل تشیع کے اوپر جو الزامات لگاتا ہے وہ پہلے ہی سے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث حضرات کی جانب سے جو ہے مکمل تحقیق کے بعد لگائے ہوئے الزامات ہیں۔ اب اصل جو ہے یہ اصل بالکل مرتد ٹائپ کا آدمی ہے۔ اب یہ صریحتاً نہیں کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، مگر اس کے الفاظ میں یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ قرآن مقدس کے اندر صحابہ کے بے شمار فضائل ارشاد ہوئے ہیں، ان کو مکمل سرے سے یہ انکار کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ قرآن کو پڑھنا تک نہیں جانتا،
خود اس کی سینکڑوں اور ہزاروں کے ریکارڈڈ غلطیاں ہیں جو اس نے قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے جو ہے بھول نہیں کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے یہاں سے جو ہے ایک مرتبہ بھول ہو گئی، وہ بھول گئے، ایک آیت پڑھتے پڑھتے بھول گئے۔ اس دوران 15-20 دن کے دورانیے میں اس نے جو ہے سینکڑوں ویڈیوز بنا دی، کہہ لگا لگا کے ہنس رہا ہے جیسے اس کو جو ہے مکمل طور پر سرٹیفکیٹ مل گیا ہو کسی چیز کا جو سالوں سے نہیں ملا ہو۔ تو اس نے جو ہے پکڑ لی کہ دیکھو ان کے اتنے بڑے بابے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور خود اس کی ہزاروں ریکارڈڈ غلطیاں ہیں جو یہ یوٹیوب سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ بکواسیات بہت لمبی چوڑی کرتا ہے، جس میں جو ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایڈیٹر جو ہے اتنا کاٹ پیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اب اس شخص جو ہے کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ بالکل ٹوٹلی علم پڑا ہوا آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس کی مکمل جو بایوگرافی جو زندگی کے یہ جو ہے اپنا جو ہے 40 یا 40 سال کا جو عرصہ بتاتا ہے، یہ جو اتنے عرصہ یہ جی چکا ہے بدقسمتی سے، ہماری بدقسمتی، امت کی بدقسمتی، اور بالخصوص نوجوان اس کے اسٹوڈنٹ کی بدقسمتی، تو یہ اس کے اندر اس نے کہیں بھی یہ درج نہیں کیا ہے کہ یہ کسی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کیا ہوا ہو۔ یہ طلب علم والا شخص نہیں ہے، یہ مکمل جو ہے پیچھے سے ایک ایجنڈے کے تحت، ایک مکمل سازش کے تحت جو ہے اس کو فرنٹ لائن پر لایا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے علماء کا تقدس جو ہے سرے سے لوگوں کے بالخصوص نوجوان طبقے کے جو ہے دلوں سے نکال سکے۔ بہرحال میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے علم اور سمجھ بوجھ کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، پس کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ آیت کا مصداق شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین ذہن عطا فرمایا تھا، کاش یہ اس ذہن کو صحیح جگہ لگا پاتا، اپنے استادوں کی نافرمانی نہیں کرتا جن کو یہ نام نہادی طور پر استاد مانتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، تو یہ ایک اچھا قابل انسان بن سکتا تھا، دین کی خدمت کر سکتا تھا، مگر چونکہ رافضیت اس کے رگ رگ ریشے ریشے میں گھوم رہی ہے تو اس نے جو ہے دوسرے چوائس کو چنا کہ میں نے علم کی، اسلام کی، دین کی اشاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ اسلام کا جو ہے اصل شکل، اصل روح کو بدل کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔